عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة یعنی ریحہا رواہ امام احمد و ابو داود و ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضامندی کے حصول کی بجائے دنیاوی فوائد کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو اس کو قیامت کے دن جنت کی ہوا بھی نہ لگے گی۔ اس حدیث کے اندر وہ جو علم حاصل کرتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ، علم بہت ایک وسیع لفظ ہے اور علم خود ہی بہت ہی وسیع احاطہ رکھتا ہے۔ اس کو اگر ہم علم کون سا ہے، علم کس کو کہتے ہیں، اگر اس کی وضاحت سمجھ جائیں تو ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ علم جسے کہتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مرد پر، ہر عورت، سب پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ہم علم کے نام سے آج کون سا علم حاصل کرتے ہیں، اگر ہم اس کو کچھ سمجھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس علم کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ بات ہمیں صاف ظاہر ہو جائے گی۔ علم کو اگر بانٹیں تو دو علم کے حصے ہو جائیں گے، ایک علم ظنی اور ایک علم وحی۔ علم جو ہمیں اسلام دین جو دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم ہمیں دیا ہے وہ علم وحی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے جانب سے بذریعہ وحی جو علم ہمیں پہنچا ہے وہ علم یقینی ہے، اور اس کے سوا جو کچھ بھی انسان اپنی عقل و کھوج سے معلوم کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ علم ہے، اس علم کو علم ظنی یا علم گمان کہتے ہیں۔ یقین کا علم نہیں ہے، یقین کا علم تو علم وحی ہے،
اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا ہے، اور اس کو حاصل کرنا ہے اور نہ کہ دنیاوی علوم کو۔ دنیا کے جتنے علوم ہیں یہ یقین کے نہیں ہیں، ان میں شک باقی ہے، اور شک کا علم ہے، گمان کا علم ہے، ٹرائل اینڈ ایرر ہے۔ تجربے سے کچھ حاصل کرتا ہے، پھر وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے، پھر دوسرا کوئی اور تجربہ کرتا ہے، پھر اس کو صحیح مان لیا جاتا ہے، پھر تیسرا کوئی آتا ہے تو اس کو غلط ثابت کرتا ہے۔ اس طرح دنیا کا دنیاوی علم انسان جو اپنی جانب سے کھوج کر کے جو حاصل کرتا ہے اور معلومات جمع کرتا ہے، یہ علم ظنی ہے، یعنی علم گمان ہے، یقین کا علم نہیں ہے۔ یقین کا علم صرف علم وحی ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کلام پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے اس کی وضاحت کی ہے اور اس کو سمجھایا ہے، یہ علم ہے، اور اس علم کا حاصل کرنا تمام انسانوں پر، مرد ہو یا عورت، فرض ہے۔ اور اس میں جو علماء ہیں وہ علم کو حاصل کرتے ہیں، اسی علم کو حاصل کر کے وہ اس میں یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اس سے دنیا کمائیں گے یا دنیا حاصل کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا لیصیب به عرضا من الدنیا۔ وہ حاصل نہیں کرتا بلکہ پورا مقصد جو ہے اس کی اللہ کی رضامندی حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، اس کو آخرت کا علم اپنی نجات و شفاعت کے لیے حاصل کرنے کا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ لا یصیب به عرضا من الدنیا، کچھ دنیا کا فائدہ اٹھا لے، دنیاوی فوائد کے لیے کہ وہ اس سے کمائی کر لے، تو اس کے لیے جو کوئی بھی علم دین، علم وحی اور جو حقیقت کا علم ہے اس کو حاصل کرتا ہے، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یجد عرف الجنتی یوم القیامہ، نہیں پائے گا، وہ نہیں حاصل ہوگی اس کو عرف الجنتی یوم القیامہ، اس کو جنت کی کوئی عرض یعنی زمین، کچھ پہچان، کچھ بھی اس کو جنت نہیں کے تعلق سے نہیں پائے گا، یعنی ریحا، یعنی اس کی ہوا یہاں کم سے کم جنت کی زمین پر پیر رکھنا تو کیا، داخل ہونا تو کیا، ادھر سے چلنے والی ایک ہوا بھی اس کو نہیں لگی۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم علم دین سکھانے سے یا علم دین حاصل کرنے سے ہم دنیا کما لیں گے، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ اگر وہ للہ کرتا ہے، اس کے اندر للہیت ہے، یعنی وجہ اللہ، اللہ کی وجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، یعنی وہ اللہ کے قربت حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے یا اللہ اس کے قریب ہو جائے، وجہ اللہ ہو، اس میں وجہ اللہ ہو، تو وہ کامیاب ہوگا۔ ورنہ اگر اس کا منشا یہ ہے کہ اسے دنیا حاصل کرے
اور اس کے لیے وہ محنت کر کے دنیا کے دین کا علم حاصل کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ کی کہ وہ جنت کی ہوا بھی نہیں کھائے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ جو بھی علم حاصل کرے للہ حاصل کرے، اور جو بھی علم ہم دوسروں کو عطا کریں یا پڑھائیں یا سکھائیں یا بتائیں یا جو بھی ہم اپنی جانب سے کریں، اس میں للہیت ہونا چاہیے، اس میں کوئی غرض دنیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی نیت سے اور اس سے محفوظ کرے، اور علم کو صرف اللہ کے لیے حاصل کرے اور اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے دوسروں کو علم دے۔ علم کے تعلق سے بہت سے اور احادیث میں آیا ہے، اس میں حق جو ہے جب طلب کرتا ہے تو اس کو حق بتانا چاہیے، طالب حق سے حق چھپانا نہیں چاہیے، جو لائق نہیں ہے اس سے علم چھپایا جائے، جو اس کے لائق نہیں ہے اس کو دکھانا نہیں، اور جو حق کا طالب ہے اس سے چھپانا نہیں چاہیے۔ وہ دین کا علم بہت بڑا وسیع میدان رکھتا ہے، اس میں ہم نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے ایک خطرے کا 1,00,000واں حصہ بھی نہیں ہے جو ہم نے علم حاصل کیا ہے، اور اس کو بھی ہم للہ اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ ہماری کامیابی مشکل ہے۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا۔ نہیں دیکھتا ہر مخلوق کو چاہے وہ اللہ کا بندہ، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو یا نہ رکھنے والا ہو، وہ جیسا بھی اس کا دوست ہو یا دشمن ہو، اس کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو یا انکار کرنے، رزق کی ذمہ داری اس نے اپنے اوپر لی ہے، تو جیسے ہی اس نے اس عالم امکان میں کسی کو لایا تو اس کا ذمہ اللہ پر ہوا، اور وہ رزاق ہوا بغیر امتیاز کے، اور ہر ایک کو وہ اس کا رزق پہنچاتا ہے۔ اس کے رزق پہنچانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن لینے والا کوتاہی کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی ذمہ داری۔ ہر صبح انسان کا رزق فجر کی نماز کے وقت فرشتے لے کر کے آتے ہیں، جیسے ہی وہ دونوں ہاتھ اللہ کے دربار میں دراز کر کے دعا کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں اس کا رزق رکھ دیا جاتا ہے اور فرشتے لوٹ جاتے ہیں۔ جو اس وقت کوتاہی کرتا ہے اس کے حاصل کرنے میں اس کا وقت اللہ کے دربار میں فجر کے وقت نہیں جاگتا، اور نہ اس کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، نہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے دربار میں دراز کرتا ہے، تو اس کا رزق اس کے منہ پر پھینک دیا جاتا ہے، اور وہ سارا دن اس کی تلاش میں در بدر بھٹکتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں رزق ہے، رزق کے اقسام ہیں،
رزق تو آپ سمجھ گئے کہ کیا چیز ہوتی ہے. اس میں ایک رزق ہے کریم اور ایک رزق ہے ذلیل. ایک وہ ہے جس رزق کے لیے انسان تلاش میں جاتا ہے، اور ایک وہ رزق ہے جو بندے کی تلاش میں آتا ہے. جو رزق کریم ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے رشتوں سے اس کو پہنچا دیتا ہے، اور وہ اس کی تلاش میں جاتا نہیں، کیونکہ وہ رزاق ہے اور کسی بھی طرح اس کا ذمہ ہے کہ اس بندے کا رزق اس کو پہنچا دے. تو جو رزق کریم ہے اس کے لیے بندہ رزق کی تلاش میں نہیں جاتا ہے، اور جو رزق ذمیم ہے اس کے لیے بندہ رزق کی کوشش میں ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اور اس کی تلاش میں ہر جگہ جاتا ہے. جو رزق کی تلاش میں جائے اس سے بہتر ہے کہ رزق اس کے پاس پہنچ جائے. یہ رزق کریم کہلاتا ہے. غرض کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا رزاق ہے جو اپنے دوست کو اور دشمن ہر ایک کو رزق پہنچا رہتا ہے، اور جب تک اس کو یہاں پہ رہنا ہے اس کا انتظام بہت زمانے پہلے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قائم کر دیا ہے، اور وہ رزق اس وقت اس کو پہنچ کر ہی رہتا ہے. اور جو اس کے نصیب کا رزق ہے وہ کسی اور کو نہیں، اس کو ہی پہنچے گا اور پہنچتا رہتا ہے. تو ایسے مالک کو اور ایسے رزاق کو ہمیں یاد کرنا اور پکارنا، تاکہ وہ ہماری طرف ہمیشہ متوجہ رہے اور ہمیں رزق کریم عطا فرمائے. یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزمنو صلو علیہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم اغفر صلی. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم اغفر صواب ما قرأنا من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا باسمک اللہ باسمائک الحسنى الى روح سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثم الى جميع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصالحین، خصوصاً الى روح غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ثم الى روح خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ، ثم الى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ، ثم الى ارواح سلاطین اربع رضی اللہ تعالی عنہم، ثم الى ارواح کل شیوخ سلسلتنا، خصوصاً الى روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالی عنہ، ثم الى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عمر عامر کلیمی شاہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ، ثم الى ارواح والدین رحمت اللہ علیہما،
ثم إلى أرواح الذين سبقونا بالإيمان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصرنا، اللهم اخذل من خذلنا، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم سخر لي أعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخاهرهم كما خاهرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كاف ها يا عين صاد وبحق ها ميم عين سين قاف ثم بكم عمي فهم لا يرجعون ثم بكم عمي فهم لا يعقلون ثم بكم عمي فهم لا يبصرون. إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله فهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على